السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ عزیز خیرافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کٹی ہوئی شاخ، جو کہ آپ کا چیپٹر نمبر 4 ہے، کہ مختصر سوالات یعنی کہ شارٹ ٹائپ کوشچن اور لانگ ٹائپ کوشچن دونوں ہی دیکھیں گے۔ چونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اسی چیپٹر کے معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن اور مختصر ترین سوالات یعنی ویری شارٹ ٹائپ کوشچنز کو حل کیا تھا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال پیدا ہو تو برائے کرم اپنے اس سوال کو کمنٹ سیکشن میں درج کرائیں۔ آج کی اس کلاس کا پہلا کوشچن ہے کہ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ قمر جہاں جنہوں نے کی کٹی ہوئی شاخ کو لکھا ہے، ان کی حالات زندگی پر 5 سینٹینس لکھنا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر جہاں کی پیدائش 1951 اور 52 دونوں ہی دیتا ہے۔ 1951 اور 52 دونوں ہی یاد رکھنے ہیں۔ اگر آپ کے آپشن میں اگر 51 رہے تو 51 مارنا ہے، 1951 رہے تو 51 مارنا ہے، 52 رہے تو 52 مارنا ہے۔ 1951 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگدوار میں ہوئی، اس لیے اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ ان کا خاندان گاؤں میں تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ پڑھے لکھے گھرانے کی تھی۔ گھر کے تمام افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئیں اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو ادب سے فطری لگاؤ تھا، اس لیے 1966 عیسوی میں ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کو جاننے کی کوشش کری تھی کہ چونکہ یہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تھی، اس لیے اور لکھنے کا کام انہوں نے بہت پہلے اور بہت جلدی شروع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے۔ یعنی کہ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنی کہانیاں لکھی ہیں، موضوع کے اعتبار سے ان کو لکھیے۔ جواب ہے، قمر جہاں ایک افسانہ نگار کے ساتھ ایک تنقید نگار بھی ہیں، چنانچہ ان کی تصانیف ادب کے دونوں میدانوں میں ہیں۔ ان کی افسانوی نگار شات میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 چارہ گر اشاعت 1983، یعنی کہ ایک چارہ گر ہے جو کہ ان کا افسانہ ہے، 1983 میں اس کی چھپی۔ اجنبی چہرے 1991 میں چھپی۔ یاد نگر زیر اشاعت قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف درج ذیل ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، معیار کلام، عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگہی وغیرہ کلمی سفر ابھی جاری ہے، یعنی کہ یہ ابھی تک لکھ رہی ہیں چونکہ ابھی تک یہ حیات سے ہیں۔ یہ کوشچن ہے، اس کو لکھنا ہے کاپی میں اور بار بار پڑھنا ہے، پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر آپ کو کہیں پڑھنے میں دقت ہو تو آپ کو اس ویڈیو کو بار بار دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، قمر جہاں کی تعلیم اور تدریس کے بارے میں مختصراً بیان کیجیے۔ یعنی کہ انہوں نے کہاں سے پڑھائی کری، کس طرح سے پڑھائی کری اور کہاں پڑھایا، کس طرح سے پڑھایا، ساری چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ جواب ہے، قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم ان کے آبائی گاؤں بزرگدوار میں ہوئی، اس کے بعد وہ پٹنہ چلی گئیں اور وہاں پٹنہ یونیورسٹی مہیلا کالج میں داخلہ لیا اور انٹرنس اور اردو میں ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا۔ اس کے بعد سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا، یعنی انتخاب ہوا، چنی گئی، اور یہیں سے ان کے تدریسی کریئر کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر سندروتی کالج سے بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہو گیا اور ترقی کر کے قمر جہاں صدر شعبہ یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گئی۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ افسانہ نگاری بھی کرتی رہیں اور آپ کی کئی تنقیدی تصانیف بھی ہیں، یعنی تدریسی اور تخلیقی عمل دونوں ساتھ ساتھ جاری ہے، یعنی پڑھا بھی رہی ہیں اور لکھ بھی رہی ہیں، دونوں کام ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیں گے،
اردو کے کسی 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ ایسی خواتین افسانہ نگار جنہوں نے کہ اردو میں افسانہ نگاری کی ہے۔ افسانہ کا معنی ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، کہانی، چھوٹی کہانی، جھوٹی کہانی، اور ایسی کہانی جس میں صرف خیالات پر مبنی باتیں کی گئی ہوں۔ جواب ہے، اردو کی 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہیں: شکیلہ اختر، قمر جہاں، شمیم افزا قمر، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر۔ یہ 5 ایسی عورتیں ہیں جو کہ افسانہ نگاروں کی فہرست میں سرفہرست ہیں، جنہوں نے کی کہانیاں لکھی ہیں، اور یہ عورت ہیں۔ آگے چلتے ہیں طویل سوالات مع جوابات کی طرف، یعنی لانگ ٹائپ کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ یہ سب VVI کوشچن ہے، یہ آپ کے ایگزامس میں پوچھے جائیں گے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالی، یعنی کہ انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں قمر جہاں نے، ان کا موضوع کیا، اس کا ٹاپک کیا رہتا تھا، اس پر آپ کو روشنی ڈالنی ہے۔ آپ اس کو لائن بائی لائن پڑھیے اور بار بار پڑھیے، تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں گردش کرتی رہیں اور ایک دن آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائے۔ اور میں تو کہوں گا کہ آپ ہمیشہ کاغذ قلم یعنی کاپی قلم لے کے بیٹھیں اور ان کوشچنس کو اپنی کاپی میں بھی لکھیں، نوٹ بک بنائیں، تاکہ آپ کے پاس یہ نوٹ بک کی شکل میں رہے اور بار بار آپ ان کو پڑھتے رہیں۔ کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ اس کہانی کا جو نام ہے وہ ہے کٹی ہوئی شاخ۔ یہ کیوں رکھا گیا ہے، اس نام کا کہانی سے کیا جڑاؤ ہے، کیا میل ہے، آپ کو اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ آپ جب اس آنسر کو لائن بائی لائن پڑھیں گے، لازم ہے آپ کو اس آنسر کا یاد آسانی سے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا زیر نصاب افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ مہاجر ادب کی اصطلاح سے، یعنی مہاجر ادب جدید دور کے ادب کی ایک ادبی اصطلاح ہے۔ یہ آپ کو لائن بائی لائن پڑھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ لکھیے گا، پھر میں اس کوشچن کو جو آپ نہیں سمجھیں گے میں بار بار پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں گے، کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے۔ یعنی کہ اس کہانی میں جو مرکزی کردار، جو مین کردار، مین رول ہے، مین ایکٹر جو ہے، ان کے ذہنی اور جذباتی کیفیت، یعنی وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، ان کے بارے میں لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو کوشچن کے آنسر دیکھنے ہیں، لائن بائی لائن پڑھنا ہے، کاپی میں اتارنا ہے، اور اس طرح سے آپ کو بار بار پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختصر سوالات دیکھے اور طویل سوالات دیکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔